السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام سامعین اور ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ڈھیر ساری خوشیاں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پیغام کو پھیلانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے، آمین۔ آج ہم آپ کے سامنے بیت الخلاء جانے کا طریقہ اور بیت الخلاء سے نکلنے کا طریقہ بتانے والے ہیں۔ غور سے سنیں گے اور اسی طریقے سے ہم عمل کریں گے۔ یہ طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کو سنت کہتے ہیں۔ اگر ہم اس طریقے پہ بیت الخلاء جائیں گے اور آئیں گے تو ثواب کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو ثواب بھی نہیں ملے گا اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اور خبیث جناتوں سے پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے عمل کی نیت سے سنیں اور اس کو پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں۔ 3 ڈھیلے یا پتھر ہو تو مستحب ہے، اور اگر پہلے سے ہی بیت الخلاء میں انتظام کیا ہو تو کافی ہے۔ دھیان رہے کہ فلش پاخانوں میں ڈھلوں کی وجہ سے بہت دقت ہوتی ہے، لہٰذا بعض علماء کرام ٹیشو پیپر یعنی ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ فلش خراب نہ ہو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیت الخلاء جاتے تو سر ڈھانپ کر جاتے تھے۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں جب بھی داخل ہوتے تو وہ پہلے دعا پڑھتے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کریں گے، اس کے بعد جتنا کم سے کم ہو سکے جھک کر کپڑا اتاریں گے تاکہ سطر ننگا نہ ہو بالکل، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت۔ فائدہ: ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس دعا کی برکت سے خبیث شیاطین بندے اور بندوں کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ شرمگاہ کو نہیں دیکھ پاتے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی خبثی یا خبثی پڑھے تو بھی جائز ہے، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھے۔ نمبر 5، جب بدن ننگا کرے تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو کر کھولیں اتنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 6، بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پیر نکالے، پھر بایاں پیر، پھر یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، جس کا ترجمہ ہے، معنی ہے، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ کتنی فائدے کی دعا ہے یہ۔ نمبر 7، بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآنی وغیرہ آیات لکھی ہو یا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو تو جانے سے پہلے ہی اتار دیں، اور اگر تعویذ وغیرہ یا جس پر قرآن کی آیت لکھی ہو اور اگر اس کو موم جامہ پہنایا گیا ہو یا کپڑے سے سل لیا گیا ہو تو پہن کر جا سکتے ہیں، جائز ہے۔ نمبر 8، حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس طرف پیٹھ کریں۔ نمبر 9، حاجت کرتے وقت بغیر ضرورت کے بات نہ کریں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر نہ کریں۔ بہت لوگ باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں جو ہے بڑبڑاتے ہیں، بات کرتے ہیں، منع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 12، پیشاب پاخانے کی چھینٹوں سے بہت ہی بچنا چاہیے،
کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 11، پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں، یعنی دائیں ہاتھ سے نہیں دھوئیں بلکہ بائیں ہاتھ سے دھوئیں، بائیں ہاتھ سے استنجا وغیرہ کریں۔ نمبر 12، بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ نمبر 13، پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کرے تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں اور زمین جذب کر لے۔ اس کا دھیان رہے کہ آج کل جو ہے بچوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہے نہ جانے کتنی چھینٹیں ہمارے بدن پر آ جاتی ہے، اس سے ہم ناپاک ہوتے ہیں۔ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، تو بولتے ہیں کہ میں ناپاک ہوں، میں ناپاک رہتا ہوں، پاکی نہیں ہو پاتی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوستوں، اس سے بچنا چاہیے اور بیٹھ کر پیشاب کرنے چاہیے اور نرم جگہ پہ کرنی چاہیے تاکہ جو ہے چھینٹیں وغیرہ نہ ہو۔ یہ 15-14 باتیں تھیں مختصر استنجا کے تعلق سے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ بیت الخلاء جانے کی اور نکلنے کی پہلے دعا یاد کر لیں، اور جو طریقہ ہے نکلنے کا اور اندر جانے کا وہ بھی دھیان میں رکھے جائیں، اور اگر غلطی سے اندر چلے جائیں تو واپس ریٹرن آ جائیں تاکہ دوبارہ شیطان ہم کو نہ روکے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آگے ضرور پھیلائیں اور اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں اس پیغام کو پھیلائیں تاکہ اس پرفتن دور میں جو کہ دجالی اور شیطانی دور چل رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان دجالی اور شیطانی دور سے اور ان کے فتنوں سے پوری پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھیں کہ کون بھائی یا بہنیں کہاں سے سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔